अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल गफ़ार और आज हम जो क्लास कर रहे हैं वो है उर्दू की। और उर्दू के हवाले से स्पेशली हमारी क्लास सेकंड ईयर होती है, इनको काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं कि बोर्ड का पर्चा हम कैसे हल करें। तो इंटर बोर्ड कराची का आसान तरीके से एक पर्चा कैसे सॉल्व किया जाए, एक बात। दूसरा कि इस वक्त जो पैटर्न चेंज हो चुका है पेपर का, तो पेपर पैटर्न कैसे आएगा और उसके हवाले से बच्चों को जो मुश्किलात थी, इसके लिए आज हम उनकी मुश्किलात को दूर करेंगे ताकि वो आसानी के साथ अपना उर्दू का पर्चा कर सकें। तो आए, कुछ हमने काम वर्क पहले कर चुके हैं, उनको देख लेते हैं। हमारा जो पर्चा होगा वो उर्दू का होगा, जमात 12वीं हमारी, और पर्चे का असलूब या उसका पैटर्न कैसे आएगा उस हवाले से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ देखिएगा कि आपके पास जब पर्चा आएगा तो उसमें सवाल नंबर जो एक हिस्सा अलिफ कहलाता है वो कसीर इंतखाबी सवालात का होता है, जिसे आप MCQs कहते हैं, और ये 40 आएंगे इसमें, और उसके जो नंबर होते हैं वो भी 40 होंगे, यानी कि एक MCQs एक नंबर का है। तो ख्याल रखिएगा 40 यानी कि आज से पेपर अगर आप इसको कंपेयर करें और सेशन के साथ तो सबसे बड़े नंबर जो हैं आपको आसानी के साथ यहाँ मिल सकते हैं। तो साथ साथ में हम आपको ये बताते चलें कि कसीर इंतखाबी सवालात की तैयारी आपने कहाँ से करनी है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले आपके पास 10 ईयर मौजूद होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर की किताब वो तब्दील हुई है, सेकेंड ईयर की किताब तब्दील नहीं हुई, तो उसके 10 ईयर से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपके जो 10 ईयर आपके पास होते हैं, जिस हिसाब का जो कहा जाता है, उनको आप पहले क्या करें, देख लें। 10 साल बच्चों को याद करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए आसानी से बेटा आप याद कर लें कि 2019, 2018, 2017 आप इनको बगैर ऑप्शन के आप इसको याद कर लें, और इसके बाद बकिया जो भी 10 रह गए हैं आप आसानी के साथ उनका जवाब दे सकते हैं। हाँ, ख़ास तौर पे 2015 का जो पेपर है उसको ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो आए MCQs हैं वो दूसरों से ज़रा सा मुख्तलिफ हैं। इसके बाद 10 साल पर्चा देखने के बाद आपके पास किताब है, किताब में फहरिस्त होती है। फहरिस्त पर नज़र देखिएगा, उसमें सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम लिखा हुआ होता है। आप अस्बाक के नाम याद कर लें और उनके मुसन्निफिन से उनके नाम याद कर लें, और आखिर सबक के आखिर में माफूज अज के नाम से कि वो सबक लिया कहाँ से गया है, आप उसको मद्देनजर रखें। तो इंशाअल्लाह आपको कसीर इंतखाबी सवालात MCQs में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आपके आप तरफ आते हैं हिस्सा बे की तरफ, जो कि मुख्तसर सवालात का कहलाता है, और ये भी इस भी 40 नंबर का ही आता है। और इसको सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 में तकसीम किया गया है। सबसे पहले हम सवाल नंबर 2 की बात करें तो बेटा ये इक्तबास की तशरीह होती है। इक्तबास की तशरीह से मुराद सीन पैसेज इंग्लिश में कहा जाता है कि आपकी किताब में मौजूद सबक होते हैं, उन मुख्तलिफ सबक से लाइन्स ली गई होती हैं, जो आपसे पूछा जाता है कि ये सबक कहाँ से लिया गया है, उसके मुसन्निफ का नाम बताएं, और फिर उस सबक का मुसन्निफ का नाम बताने के बाद ये सबक कौन सा है, सबक का नाम बताएं और उसके मुख्तसर सी तशरीह करें। ये मुख्तलिफ 3 आपके पास आएंगे, 3 इक्तबास आएंगे, 3 में से आपको एक करना है और इसके आपको 10 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर किस तरह से दिए जाएंगे उनकी तफसील जरा सुन लें। सबक और मुसन्निफ का नाम लिखने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और तशरीह करने पर आपको 8 नंबर मिलेंगे। अब बच्चे पूछते हैं कि इतने सारे असबाक हैं, हम कौन कौन सा याद करें, किस किस में से आ सकता है। तो ज़्यादातर जो अल्हम्दुलिल्लाह जो बताए जाएंगे आप उन्हीं को देख लें, तो आपका ये सवाल नंबर 2 भी हल हो जाएगा। उसके लिए बेटा सबसे पहले सबक आप देखिएगा, इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत। इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखा हुआ है, आप इसको देख लें, और इसके अंदर मौजूद जो इक़्तिबासात हैं उनको ख़ास तौर पर देख लीजिएगा, स्पेशली जो 10 ईयर में बार बार जो आ रहे हैं उनको ज़्यादा टाइम दीजिएगा, इंशाअल्लाह उनमें से कोई एक आएगा। नंबर 2 पे एक और सबक है बेटा, वो है आपकी सीरत मोहम्मदी की जामियत। इसको देख लीजिए, सीरत मोहम्मदी की जामियत, और ये सैयद सलमान नदवी का लिखा हुआ सबक है, आप इसको भी बगौर देखिएगा, और इसमें से मौजूद जो 10 साल में बार बार जो इनके इक़्तिबासात आए हैं आप उनको गौर से देखिए। और उसके बाद अगर आपको नीड हो तो अज मौजल सबक सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ,
تو امید کرتا ہوں بیٹا اگر آپ ان 3 اسباق کو اچھی طرح سے دیکھ لیا تو انشاءاللہ باقی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور الحمدللہ آپ کا سوال نمبر 2 بھی اس سے حل ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال نمبر 3 کی طرف، اور اس میں اشعار کی تشریح پوچھی جاتی ہیں، وہ اشعار جو آپ کی غزلیات میں موجود ہیں، اور یہ 10 نمبر کے ہیں، اور اس میں سے آپ کو 5 شعر دیے جائیں گے اور ان میں سے 2 کا آپ نے جواب دینا ہے۔ اب اس میں سے جب آپ کے مختلف آپ کے پاس اشعار آئے ہوں تو اس کا خیال رکھیے گا کہ اس کے نمبر کیسے کی جاتے ہیں۔ تو 10 نمبر کے ہیں تو آپ کو 2 شعر کی تشریح کرنی ہوگی۔ تو ایک شعر جو ہوگا بیٹا اس کا حوالہ جو پوچھا جاتا ہے کہ یہ حوالہ ہے شاعر، یعنی کہ ان کا شاعر کون ہے، تو آپ کو شاعر کا نام اور مختصر تعارف لکھنا ہوگا اس کا، اور اس کے بعد اس کی آپ نے شعر کی تشریح بیان کرنی ہوگی، اس کے آپ کو 4 نمبر ملیں گے۔ تو ایک شعر جب حل کریں گے اس کے آپ کو 5 نمبر ملیں گے، اور دوسرا شعر جب حل کریں گے اس کے بھی آپ کو 5 نمبر ملیں گے، اور دونوں کو ملا کر آپ کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اور کون کون سے ہم غزلیات کو یاد رکھیں یا اس کو مد نظر رکھیں جس سے آپ کا سوال نمبر 3 وہ حل ہو سکے؟ تو اس کے لیے غزلیات میں آپ کچھ بتا رہا ہوں، آپ ان کو غور سے دیکھیے گا، اور ان کے بھی اشعار پہلے آپ جو 10 سالہ جو آ چکے ہیں اشعار ان کو غور سے دیکھیے، اور جو باقی رہ جائیں ان کو بھی بعد میں دیکھ لیجیے گا، لیکن پہلے آپ نے ان پر محنت کرنی ہے۔ تو میں سب سے پہلے جو شعر بیٹا وہ ہے غزل ہے، وہ ہے مرزا غالب۔ مرزا غالب کی 2 غزلیات آپ کی کتاب میں موجود ہیں، لیکن زیادہ تر جو سوالات یا اشعار آتے ہیں وہ غزل نمبر 1 سے آتے ہیں بیٹا۔ مرزا غالب کے بعد پھر ہے میر تقی میر۔ میر تقی میر کی غزل دیکھیے گا، غزل نمبر 1 بھی اور غزل نمبر 2 بھی، اور اس میں زیادہ تر جو آتے ہیں وہ غزل نمبر 2 سے ان کے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد کی غزل نمبر 1 غزل نمبر 2، اس کو بھی آپ دیکھیے گا۔ اور اس کے بعد اگر ایک اور غزل ہے علامہ اقبال کی، علامہ اقبال کی غزل نمبر 1 کو ضرور دیکھیے گا، الحمدللہ اس میں سے آپ کا سوال نمبر 3 کیا ہو جائیں گے، مکمل حل ہو جائیں گے، اور آپ کو الحمدللہ جو 10 نمبر جو نیڈ ہے آپ کو انشاءاللہ یہاں سے آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف، جو کہ مرکز خیال نظموں سے پوچھا جاتا ہے، اور مرکز خیال میں یاد رکھیے گا بیٹا 10 نمبر کا ہوگا یہ، اور 3 آپ کو مختلف نظموں کے نام دیے جائیں گے، 3 مختلف نظمیں آئیں گی، ان میں سے آپ کو ایک کا مرکز خیال شاعر کے تعارف کے ساتھ تحریر کرنا ہے۔ خیال رکھیے گا بیٹا یہاں پہ مرکز خیال میں تعارف شاعر ہوتا ہے، بعض بچے غلطی کر جاتے ہیں، یہاں پر تعارف مصنف لکھ دیتے ہیں، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ تعارف شاعر جو ہے بیٹا وہ آپ کا 2 نمبر کا ہوگا، مرکز خیال جو ہوگا وہ 8 کا 8 نمبر کا ہوگا۔ اب اس میں سے کون سی اہم نظمیں جن کے آپ نے مرکز خیال یاد رکھنے ہیں، تو یہاں پہلے سے ہم نے لکھ چکے ہیں، تو آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اسرار قدرت، آپ اس کا شاعر کا تعارف اور اس کا مرکز خیال یاد رکھیں بیٹا۔ جشن بیچارگی، اور اس کے بعد فاطمہ تو زہرا کی رخصتی۔ بیٹا ان 3 نظموں کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، ان کے شاعر کے تعارف بھی اور ان کا مرکزی خیال بھی، اور اگر ان مرکزی خیال سے مناسبت سے اگر آپ کو مماثل شعر یا ان کو یاد ہو تو بیٹا اس کو لکھ لیں، تو ایک اچھا مطلب ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن کاپی بہت اچھی بن جائے گی، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اب آتے ہیں بیٹا آپ کے سوال نمبر 5 کی طرف، جو کہ اسباق کا کیا ہوتا ہے، خلاصہ آپ سے پوچھا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے سبق میں موجود جو مختلف سبق ہیں ان کا خلاصہ آپ کو ان کا تحریر کرنا ہوتا ہے، اور یہ 10 نمبر کا ہے، اور اس میں بھی 3 آپ کو اسباق کے نام دیے جائیں گے، ان میں سے آپ کو ایک کا خلاصہ اور مصنف کا تعارف تحریر کرنا ہے۔ اب 10 نمبر کس طرح دیے جائیں گے ذرا یہاں دیکھ لیں۔ تعارف مصنف جو آپ لکھیں گے وہ 2 نمبر کا ہوگا، خلاصہ جو لکھیں گے وہ آپ کا 8 نمبر کا ہوگا۔ اب خلاصے کون سے یاد کریں، بہت سارے خلاصے ہمارے کتاب میں موجود ہیں، تو اس کتاب میں موجود کچھ ایسے بھی ہیں جن کا آنے کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور الحمدللہ آپ ان کو یاد کر لیں گے تو آپ کا سوال نمبر 5 بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک سر فہرست ہے نیا قانون، آپ اس کو حضور سے دیکھیے گا بیٹا۔ اس کے بعد آتا ہے چور سبق ہے، اشفاق احمد کا لکھا گیا ہے بیٹا، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ اور اس کے بعد ہے مجسمہ، آپ ان تینوں کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سوال نمبر 5 آرام سے ہو جائے گا، اور ان کے خاص طور پہ بیٹا ان کے مصنف کے تعارف میں کم از کم 2 یا 3 لائنیں ضرور لکھیے گا۔
اب آتے ہیں حصہ جیم کی طرف. دیکھنے میں تو بہت ہی مختصر ہے لیکن ایک سوال کرنا ہے اور آپ کو اس کے 20 نمبر آپ کو دیے جائیں گے. اور اس بار جب یہ پیپر پیٹرن چینج ہوا ہے تو اس میں شاعری اور نثر نگاری میں سے کسی ایک پر آپ نے تبصرہ لکھنا ہے. تو بچے پوچھ رہے ہیں کہ سر شاعر پہ تبصرہ یاد کرنے زیادہ بہتر ہے یا پہ نثر نگار پہ؟ تو میں آپ کو بیٹا کہوں گا کہ آپ نثر نگار کے بجائے آپ شاعر پر آپ تبصرہ یاد کریں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. یاد کرنے میں بھی آسانی رہے گی اور لکھنے میں بھی آپ کو آسانی رہے گی اور اس میں الحمدللہ آپ کو نمبر بھی اچھے ملیں گے. اور اس میں اب یہ شاعری تبصرے پہ کتنی ہیڈنگ ہونی چاہیے، کتنا لکھنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، مختلف سوالات بچوں کے آتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو رہنمائی کر دوں کہ سب سے پہلے آپ نے اس کا تعارف لکھنا ہے اور تعارف بڑے اچھے انداز میں لکھنا ہے. کم از کم اس کا تعارف جو ہونا چاہیے 8 سے 9 لائن پہ تعارف ہونا چاہیے، جس میں ایک مختلف قسم کے اور اس کے 1.5 کوئی اشعار آپ کے پاس ہوں تو اس کا شعر بھی لکھ لیں آپ تعارف کے اندر، جو اور کسی نے ان کے بارے میں کوئی اچھی بات کہی ہو تو اس کو بھی آپ لکھ لیں. اور ان کے بعد ان کے کلام کی جو خصوصیات ہیں اس کی کتنی ہیڈنگ ہونی چاہیے؟ تو میرا 12 سے 14 ہیڈنگ ہونی چاہیے کم از کم. تو اگر آپ 12 سے 14 ہیڈنگ لکھیں تو اس میں ہر ہیڈنگ کے مناسبت سے شعر ضرور لکھیں. اگر آپ شعر نہیں لکھیں گے، صرف ہیڈنگ لکھ رہے ہیں تو بیٹا آپ کو نمبر آدھے سے بھی کم ملیں گے. پھر تو خیال رکھیے گا شعر آپ کے درست ہونے چاہیے، ایک اور ہر ہیڈنگ کے مناسبت سے کیا ہونا چاہیے، شعر بھی آپ ضرور لکھیں. آخر میں ناقدین کی آراء یا عظمت شاعر کے نام سے ایک ہیڈنگ ہوتی ہے، تو لہٰذا بیٹا اس کو یاد رکھیں اور اس میں کم از کم 3 ناقدین کی رائے ضرور لکھیں کہ وہ اس شاعر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کے ہم اثر شاعر جو ہوں گے یا ان سے بڑے شاعر ہیں یا ان کے اور جو مشہور شعراء ہیں وہ ان شاعر کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، تو کم از کم ان کے آپ کے 3 سے 5 آپ کو یاد ہونے چاہیے، نام کے ساتھ آپ ان کے لکھ دیں. تو انشاءاللہ آپ کے یہ سوال بھی کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا. اور الحمدللہ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اسی مناسبت سے اگر پرچے کو حل کیا تو یقیناً آپ کے سب سے زیادہ نمبر اردو کے پرچے میں ہی آئیں گے. مجھے اور میری ٹیم کو اور END کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.